الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في القرآن المجيد والقرآن الحميد وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون كرجل واحد إن اشتكى عينه اشتكى كله وإن اشتكى رأسه اشتكى كله۔ میں اس الفاظ کے ساتھ اپنی تقریر کا آغاز شروع کرنا چاہتا ہوں۔ مقتل سے اپنی یاری ہے، مقتل سے اپنی یاری ہے، ہر دار پرانا لگتا ہے، صدیوں سے کٹنا عادت ہے، ہر بار پرانا لگتا ہے۔ تم سنگ اٹھاؤ یا پتھر، تم سنگ اٹھاؤ یا خنجر، جو حق بات جو ہے وہ کرنی ہے، جو ظلمت شدت سب سرکاری، اب سرکار پرانا لگتا ہے۔ آج میری تقریر کا موضوع فلسطین کی آزادی اور امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ آج فلسطین عالم اسلام کے وسط میں ہونے کے باوجود مظلومیت کی وہ المناک اور دردناک اور روح کو دہلا دینے والی داستان ہے، جس پر لکھنے سے قلم قاصر اور جذبات کمزور پڑ چکے ہیں۔ یہ تاریخ، یہ اسلامی تاریخ ارض مقدس کی لکھے جانے والی خون سے لکھے جانے والی تاریخ کوئی نئی تاریخ نہیں، بلکہ تقسیم ہند اور کلمہ کی بنیاد پر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وجود میں آنے کے مورث کے وجود کے آنے کے بعد ہی آئندہ سال میں اسی سال میں 29 نومبر 1947 کو فلسطین کی بنیاد کا منصوبہ بنایا گیا، اور اس کے آئندہ سال ہی میں اسرائیل کے قیام کا اعلان کر کے نہ صرف امت مسلم بلکہ پوری عالم اسلامی کی پیٹ میں ایک ایسا خنجر گھونپا گیا جس سے بہنے والا خون وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک ایسا ناسور بن چکا ہے جس سے دور دور تک کی کوئی نجات کی صورت نظر نہیں آتی۔ چنانچہ انہوں نے پاکستان کے موجود کے فوراً بعد ہی اپنے ادارے اور زیر اثر ادارے اقوام متحدہ کے ذریعے اس ایک ناجائز ریاست کو ختمی شکل دی، اور اس کے بعد مسلمانوں پر ظلم ڈالنے شروع کر دیے، اور انبیاء کی ولادت کر کے وطن پر مجبور ہو گئی۔ بین الاقوامی اصولوں کے مطابق اسرائیل نام کی کوئی چیز اس پر موجود نہیں، بلکہ یہ فلسطین ہے جس پر قبضہ کیا گیا ہے، اور اس غاصبانہ قبضے کے خلاف فلسطین کے مظلوم مسلمانوں نے ان حالات میں حد درجہ مجبور ہو کر اپنے پورا منصوبہ بندی کے ساتھ اس قائم کردہ حصار کو توڑ دیا، اور اسرائیل کے اندر تک داخل ہو کر اس کے قائم کردہ حصار کو توڑ دیا، اور اسرائیل کے اندر تک داخل ہو کر فلسطین کی ماؤں کارروائی شروع کر دی، اور فلسطین کے ماؤں بیٹوں بہنوں سمیت تمام بچوں نے، تمام لوگوں نے، بلکہ بہادر مسلمانوں نے فلسطین کے سودا پر شہادت کو گوارا کیا۔ اور یہ تاریخ عالم اسلام کے خاموش تنہائی نظر آ رہی ہے، اور اس وقت کم و بیش 53,000 کے قریب فلسطینی شہادت کا مرتبہ فائز پا چکے ہیں، اور اللہ کے حضور سرخرو ہو چکے ہیں۔ ان حالات میں مذہب سے محبت رکھنے والے اور انسانیت کا درد رکھنے والے ہر انسان کی دلی خواہش یہ ہوگی کہ دنیا سے مظالم کا خاتمہ ہو، دہشت گردی کا خاتمہ ہو، ناانصافی کا خاتمہ ہو، اور انتہا پسندی کا قلعہ کما ہو، اور فلسطین کی آزادی کے بارے میں بھرپور کوشش کی جائے، اور اس کے بارے میں بھرپور کوشش کی جائے، اور اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے، اور اپنی مصنوعات کو بہتر بنانے کے لیے ان طرف توجہ دی جائے، اور ان کو اپنی مصنوعات کو عام کیا جائے۔ آج 14 ماہ 17 دن گزر چکے ہیں کہ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے فلسطین بھائیوں کی حفاظت فرمائے، اور ان کا چھینا ہوا وقار واپس دلائے، اور یہودیوں کے نرزے سے نکلنے کے اسباب پیدا فرمائے، اور
بین الاقوامی امت مسلم کے مسلمان حکمران جو ابھی تک بیدار نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کو بیدار ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے مسلم بھائیوں کے ساتھ بھرپور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں ہر درجہ مجبور ہو کر اپنے پورا منصوبہ بندی کے ساتھ اور منصوبہ بندی کے ساتھ ایک منصوبہ بندی کے ساتھ اس قائم کردہ حصار کو توڑ دیا اور اسرائیل کے اندر تک داخل ہو کر اس کے قائم کردہ حصار کو توڑ دیا اور اسرائیل کے اندر تک داخل ہو کر فلسطین کی ماؤں کارروائی شروع کر دی اور فلسطین کے ماؤں بیٹوں بہنوں سمیت تمام بچوں نے، تمام لوگوں نے، بلکہ بہادر غیور مسلمانوں نے فلسطین کے سودا پر شہادت کو گوارا کیا اور عالم اسلام کے خاموش تنہائی نظر آ رہی ہے۔ اور اس وقت کم و بیش 53,000 کے قریب فلسطینی شہادت کا مرتبہ فائز پا چکے ہیں اور اللہ کے حضور سرخرو ہو چکے ہیں۔ ان حالات میں مذہب سے محبت رکھنے والے اور انسانیت کا درد رکھنے والے ہر انسان کی دلی خواہش یہ ہوگی کہ دنیا سے مظالم کا خاتمہ ہو، دہشت گردی کا خاتمہ ہو، ناانصافی کا خاتمہ ہو اور انتہا پسندی کا کلا کما ہو اور فلسطین کی آزادی کے بارے میں بھرپور کوشش کی جائے اور اس کے بارے میں بھرپور کوشش کی جائے اور اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے اور اپنی مصنوعات کو بہتر بنانے کے لیے ان طرف توجہ دی جائے اور ان کو اپنی مصنوعات کو عام کیا جائے۔ آج 14 ماہ 17 دن گزر چکے ہیں کہ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے فلسطین بھائیوں کی حفاظت فرمائے اور ان کا چھینا ہوا وقار واپس دلائے اور یہودیوں کے نرزے سے نکلنے کے اسباب پیدا فرمائے اور امت مسلم کے مسلمان حکمران جو ابھی تک بیدار نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کو بیدار ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے مظلوم بھائیوں کے ساتھ بھرپور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔